بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور ایک تجارت عطا فرمائی۔ وہ تجارت بندوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس سے اس تجارت کی وقعت اور اہمیت اور قدر و قیمت واضح ہوتی ہے۔ اس تجارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے 4 کام کرنے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسرا اس کے رسول پر ایمان لانا، اور ظاہر ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یعنی اس کی توحید کو ماننا، اس کا اجلال، اس کا اکرام اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت، اور رسول پر ایمان لانا یعنی آپ کی نبوت کو ماننا، رسالت کو ماننا اور آپ کی تعظیم و توقیر کرنا، آپ سے محبت رکھنا اور صرف آپ کی اطاعت کرتے رہنا، یہ سارے تقاضے ہیں۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، اور ساتھ 2 کام اور ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی مال بھی قربان کرو، جانیں بھی قربان کرو اس کی راہ میں۔ یہ وہ تجارت جو یہاں بیان ہوئی، جس کا یہاں ذکر ہوا، تو اس کی کیا قیمت انسان کو ملے گی؟ یعنی بندہ اگر یہ 4 کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو بڑا قوی، رسول پر ایمان ہو مطلوبہ تقاضوں کے مطابق، اور اللہ کی راہ میں جہاد ہو جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ، جب بھی موقع بنے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا عطا فرمائے گا جن بندوں نے یہ سارے کام کر لیے۔ ایک تو ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کو سب سے بہترین قرار دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو خیر کہہ دے، سب سے بہترین کہہ دے، تو اس کی خیر و برکت اور اس شے کی قدر و قیمت ہمارے تصورات سے بڑھ کر، اور ساتھ ساتھ پھر گناہوں کی بخشش اور جنت کا داخلہ۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ گناہوں کی بخشش کا لازمی نتیجہ جنت کا داخلہ ہے، کیونکہ جہنم میں انسان گناہوں کے ساتھ داخل ہوگا، لیکن جب گناہ بخش دیے جائیں اور انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تو پھر اس کا ایک ہی راستہ، ایک ہی منزل ہے، اور وہ جنت۔ تو اس تجارت پر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی بخشش کا انعام دے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر آگے جنت کی تفصیل ہے، بڑے بڑے محلات اور ایسا ٹھکانہ جو ہمیشہ کا ہے، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز ہے جو تمہیں محبوب ہے، بڑا اسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ اللہ کی مدد، اس کی نصرت۔ تمہیں پسند اس لیے ہے کہ یہ ایک نفع عاجل ہے، ایک نقد نفع جو اللہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اس کی راہ میں جہاد کرو گے، اور اگر ایمان باللہ، ایمان بالرسول ہے اور صدق تعلق باللہ ہے تو فتح اور نصرت لازماً حاصل ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ جو تمہیں بڑا پسندیدہ ہے، کیونکہ اخروی نعمتیں تو اپنے وقت پر ملیں گی، مگر یہ نفع عاجل ہے، فوراً حاصل ہونے والا نفع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ قریبی فتح اور اللہ کی مدد، اس کی نصرت
اور ظاہر ہے کہ مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ کی معیت کی بنا پر اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے، اور اس کا ساتھ اگر حاصل ہو جائے تو وہ انسان سب سے خوش نصیب ہے۔ پوری دنیا ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہو تو بد نصیب انسان ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، قلاش ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہو اور ساری دنیا ساتھ توڑ لے تو وہ انسان خوش نصیب ہے۔ تو یہ مدد کا ملنا، نصرت کا ملنا، تائید کا ملنا اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کے ساتھ ہونے کی دلیل ہے۔